بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گیا۔ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر اور تمام رعایا کو، مصر اور بیرون کے لوگوں کو، اپنے والوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر بڑا طمطراق اور ٹھار سے بنی اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے چلا۔ بعض کہتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی تھی۔ ان میں سے 1 لاکھ تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے، لیکن یہ خبر اہل کتاب کی ہے جو تعمیل طلب ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 8 لاکھ تو ایسے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ یہ سب بنی اسرائیل کی مبالغہ آمیز روایتیں ہیں۔ اتنا تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرعون اپنی کل جماعت کو لے کر چلا، مگر قرآن نے ان کی تعداد بیان نہیں فرمائی، نہ اس کو علم ہمیں کچھ نفع دینے والا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت یہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ کافروں نے مومنوں اور مومنوں نے کافروں کو دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام: اب بتاؤ کیا کریں؟ پکڑ لیے گئے۔ آگے بحر کلثم ہے، پیچھے فرعون کا ٹیڈی دل لشکر ہے، نہ جانے مانت نہ پائے رفتن۔ ظاہر ہے کہ نبی اور غیر نبی کا ایمان یکساں نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچ سکتی۔ میں اپنی رائے سے تمہیں لے کر نہیں نکلا، بلکہ حکم اللہ سے لے کر تمہیں چلا ہوں۔ وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ان کے اگلے حصے پر ہارون علیہ السلام تھے، انہی کے ساتھ یوشع بن نون تھے، یہ آل فرعون کا مومن شخص تھا، اور موسیٰ علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے میں تھے۔ گھبراہٹ کے مارے اور راہ نہ ملنے کی وجہ سے سارے بنو اسرائیل ہکا بکا ہو کر ٹھہر گئے اور اضطراب کے ساتھ جناب کلیم اللہ علیہ السلام سے دریافت فرمانے لگے کہ اسی راہ پر چلنے کا اللہ کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اتنی دیر میں فرعون کا لشکر سر پر آ پہنچا۔ اسی وقت پروردگار کی طرف سے ایک وحی آئی کہ اے نبی، اس دریا پر اب میں لکڑی مارو، پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے لکڑی ماری، جس کے لگتے ہی بحکم اللہ پانی پھٹ گیا۔ اس پریشانی کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ ابن ابی حاتم میں ان الفاظ سے مروی ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی تھی کہ اللہ کی وحی آئی کہ دریا پر اپنی لکڑی مارو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی سے وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی ماریں تو ان کی بات سننا اور ماننا۔ پس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر سر ٹکراتی پھیریں کہ نامعلوم علیہ السلام کب اور کدھر سے آ جائیں اور مجھے لکڑی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ لگے اور میں ان کے حکم کی بجا آوری نہ کر سکوں۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھی یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی کہ میں سمندر میں لکڑی ماروں۔ اور انہوں نے کہا، پھر دیر کیا ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے لکڑی مار کر فرمایا، اللہ کے حکم سے تو پھٹ جا اور مجھے چلنے کا راستہ دے۔ اسی وقت وہ پھٹ گیا اور راستے بیچ میں صاف نظر آنے لگے اور اس کے آس پاس پانی بطور پہاڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس میں 12 راستے نکل آئے، بنو اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ پھر قدرت الہی سے ہر 2 فریق کے درمیان جو پہاڑ حائل تھا اس میں طاق سے بن گئے تاکہ ہر ایک دوسرے کو سلامتی روی سے آتا ہوا دیکھے۔ پانی مثل دیواروں کے ہو گیا اور ہوا کو حکم ہوا کہ اس نے درمیان سے پانی کو اور زمین کو خشک کر کے راستے صاف کر دیے۔ پس اس خشک راستے سے آپ ماں اپنی قوم کے بے کھٹکے جانے لگے۔ پھر فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے قریب کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل اور سب کو تو نجات مل گئی اور باقی سب کافروں کو ہم نے ڈبویا، نہ ان میں سے کوئی بچا نہ ان میں سے کوئی ڈوبا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب بنو اسرائیل کے بھاگ جانے کی خبر ملی تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا، اس کی کھال اترنے سے پہلے 6 لاکھ کا لشکر جمع ہو جانا چاہیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھاگم بھاگ دریا کے کنارے جب پہنچ گئے تو دریا سے فرمانے لگے، تو پھٹ جا، کہیں ہٹ جا اور ہمیں جگہ دے دیں۔ اس نے کہا، یہ کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں اس سے پہلے بھی کبھی پھٹا ہوں اور ہٹ کر کسی انسان کو جگہ دی ہے جو تجھے جگہ دوں گا؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا، اے نبی علیہ السلام، کیا یہی راستہ ہے اور یہی جگہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، پھر تو آپ علیہ السلام جھوٹے ہیں اور نہ آپ علیہ السلام سے غلط فرمایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہی کہا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس بزرگ شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ اسی وقت وحی اتری کہ سمندر اپنی جگہ پر لکڑی مار۔ اب
آپ علیہ السلام کو خیال آیا، لکڑی ماری، لکڑی لگتے ہی سمندر نے راستہ دے دیا، 12 راہیں ظاہر ہو گئیں، ہر فرقہ اپنے راستوں کو پہچان گیا اور اپنی راہ پر چل دیا، ایک دوسرے کو دیکھتے یہ اطمینان تمام چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر پار نکل گئے اور فرعونی ان کے تعاقب میں سمندر میں آ گئے کہ اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی جیسا تھا ویسا ہو گیا اور سب کو ڈبو دیا۔ جب سب سے آخری بنی اسرائیلی نکلا تو اور سب سے آخری قبطی سمندر میں آ گیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی ایک ہو گیا اور سارے کے سارے قبطی ایک ایک کر کے ڈبو دیے گئے۔ اس میں بڑی عبرتناک نشانی ہے کہ کس طرح گنہگار برباد ہوتے ہیں اور نیک کردار شاد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں۔ بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی